ایک بندہ دنیا میں ہوا جو پہلی قوموں میں سے تھا، حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی امت میں سے تھا، جس کا نام ہے قارون۔ قارون، اس قارون کے متعلق آتا ہے کہ اس کا مال بڑا تھا۔ پہلے یہ غریب تھا، حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے اس نے دعائیں کروائیں، اللہ پاک کے نبی کی جب دعائیں ہوئیں تو اللہ پاک نے مہربانی فرمائی، مال اس کا بڑا ہو گیا۔ ایک روایت میں 40، ایک روایت میں 70 اور ایک روایت میں 80، 40 یا 70 یا 80 اونٹ اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھایا کرتے تھے۔ خزانوں کی چابیاں، خزانے نہیں، چابیاں، اور ایک چابی کے اندر کتنا سارا مال رکھا ہوا ہو سکتا ہے، اتنے اس کے گودام تھے، اتنا بڑا وسیع اس کا مال تھا۔ زکوٰۃ اللہ پاک نے اس دور میں فرض فرمائی تو یہ بندہ زکوٰۃ سے بھاگنا شروع ہوا، آہستہ آہستہ زکوٰۃ سے بچتا، چونکہ مال بڑا تھا تو جب مال زیادہ ہوگا تو اس کی زکوٰۃ بھی اتنی زیادہ نکلے گی۔ اور آج کے دور میں 2.5% ہے، اس دور میں 2.5% نہیں تھی، اس دور میں 40% دینی ہوتی تھی، مطلب 100 میں سے 40 روپے دینے ہوتے تھے، اور جب وہ 40 روپے نکالنے ہوتے 100 میں سے، تو جب اتنا بڑا خزانہ ہوگا تو اس میں سے کتنا حصہ پڑے۔ اس نے پہلے عذر پیش کیا، میں اتنی نہیں دے سکتا، اتنا مال میرا۔ پھر آپ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے 40 سے اس کے لیے فرمایا کہ تجھ سے مال زکوٰۃ کا لینا ہے ہم نے، تو نکال، اگر 40 نہیں دیتا تو میں اللہ پاک سے گزارش کر کے تیرے لیے، صرف تیرے لیے 20 تک کروا لیتا ہوں۔ پھر بھی یہ بھاگ گیا، آپ نے 20 سے بھی 10 تک کروا لی، میں تیرے لیے حکم ہے، تو نکال زکوٰۃ لازمی۔ لیکن جب اس نے وہ ساری کا 10 کا حساب لگایا تو وہ بھی بڑی زکوٰۃ بنی۔ جیسے میں شروع میں بتا رہا تھا کہ 100 میں سے 2.5 روپے دینے ہوتے آسان ہے، 2.5 روپے، لیکن اگر 1 کروڑ میں سے 2.5 لاکھ دینے ہوں تو 2.5 لاکھ جب بندہ نکالے گا تو 2.5 لاکھ، اور اگر 1 کروڑ کی بجائے 1 ارب بن جائے تو ارب پر زکوٰۃ کتنی آئے گی؟ 2.5 کروڑ۔ جب 2.5 کروڑ دینا پڑے گا تو 2.5 کروڑ روپے ایسے ہی دے دو۔ جتنا مال زیادہ ہوگا، حالانکہ فیصد اتنا ہی ہے، شرح اتنی ہی ہے، اضافی مال نہیں اسلام وصول کرے گا غریبوں کے لیے، لیکن وہ اپنے ذہن کے حساب سے بڑا مال ہے۔ جب اس کا 10% تک یا 20 یا 40 تک نکلتا تھا تو بہت زیادہ ہوتا تھا۔ یہ آہستہ آہستہ منکر ہونا شروع ہو گیا، یہاں تک یہ زکوٰۃ سے بچنے کے لیے بھاگا کہ اس بندے نے حضرت سیدنا پیارے کلیم اللہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دشمنی مول لے لی۔ یہاں تک یہ آگے بڑھا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر تہمتیں لگا کر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نعوذ باللہ عوام کے سامنے ان کا جو منصب تھا اس کو ڈیگریڈ کرنا چاہ رہا تھا۔ لیکن اللہ پاک تو اللہ پاک ہے، وہ اپنے نبیوں کی حفاظت بھی فرماتا ہے، اپنے بندوں کی حفاظت بھی فرماتا ہے۔ جب اس نے چند کھوٹے سکے دے کر درہم، چند درہم، 10 درہم یا 20 درہم کے بدلے ایک خاتون کو تیار کر لیا کہ بڑے مجمع کے اندر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام خطاب فرما رہے ہوں تب تو نے کھڑے ہو کر یہ دعویٰ کر دینا کہ نعوذ باللہ انہوں نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، تو پھر آگے ہم جانے اور ہمارا معاملہ جانے۔ جب آپ بڑے مجمع کے اندر موجود تھے، وہ خاتون کھڑی ہو گئی، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اچانک اس کو دیکھا، آپ اس وقت مسئلہ یہ فرما رہے تھے کہ کوئی بندہ کسی کی عزت پر ہاتھ نہ ڈالے، کوئی بدکاری نہ کرے، زنا کی طرف نہ جائے، جو جائے گا اس کو رجم کیا جائے گا شادی شدہ ہوگا۔ تو یہ کھڑا ہو گیا قارون، اس نے پوچھا پیارے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یہ والا جو آپ مسئلہ سنا رہے ہو یہ صرف ہمارے لیے ہے یا نعوذ باللہ آپ کے لیے بھی ہے؟ یہ نعوذ باللہ میں کہہ رہا ہوں، اللہ کی پناہ، یہ ہمارے لیے یا آپ کے لیے بھی ہے؟ آپ نے فرمایا یہ سب کے لیے عام ہے۔ تو کہنے لگا کہ یہاں ایک خاتون آئی ہوئی ہے، کچھ کہنا چاہ رہی ہے، وہ کھڑی ہوئی۔ آپ چونکہ اللہ پاک کے نبی تھے، آپ فوری سمجھ گئے، آپ نے اس کو مخاطب کرنے کی بجائے فوری اللہ پاک کی بارگاہ میں پہلے سجدہ کیا، سجدے میں سر رکھ کے دعا مانگی، مولا تو ان کے ذہنوں کے، ان کی آزمائشیں، ان کے سارے معاملات کو خوب جاننے والے، اور میں تیرے فرمانے پر تیرے دین کا پیغام لے کر نکلا ہوا، تو مولا میری حفاظت فرما۔ آپ یہ دعا کر کے واپس کھڑے ہوئے، اس عورت کو سارا آپ نے پیچھے سے واقعہ سنایا، فرمایا تو جانتی ہے میں کون ہوں؟ وہ جو فرعون غرق ہوا تھا، دریا کے راستے بنے تھے، پھر کوہ طور پر جا کے ہم کلام ہونے کا سارا، اور 70 بندے جو مر گئے تھے آپ کی دعا سے دوبارہ وہ زندہ ہو گئے،
وہ ساری آپ نے ہسٹری بتائی، فرمایا تو جانتی میں کون ہوں، جو بات بھی کرنا سچ بتانا یہاں پر۔ اس عورت کے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا، کیونکہ جھوٹی تھی، چند سکے لے کر آئی ہوئی تھی آپ کے خلاف دعویٰ کرنے کے لیے۔ لرزہ طاری ہوا تو کہنے لگی کہ اسی نے، قارون نے، اسی نے مجھے چند سکے دے کر آپ کے خلاف ابھارا ہے کہ میں یہ دعویٰ کر دوں۔ اب ذرا یہ پوائنٹ سمجھنے والا ہے کہ وہ بندہ بھاگ رہا تھا زکوٰۃ سے، لیکن زکوٰۃ سے بھاگتا 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 نوبت کہاں تک چلی گئی کہ اپنا مال بچانے کی خاطر، حالانکہ وہ اپنا تھا بھی نہیں، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر اتنا بڑا وہ دعویٰ کروانے کے لیے لوگوں کو تیار کر رہا تھا، خواتین کو تیار کر رہا تھا۔ تب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی، مولا اب تو اینڈ ہو گئے، تو اس زمین کو حکم دے کہ میں جو اس زمین کو کہوں یہ زمین میرا حکم مانے، یہ زمین میرے تابع فرما دے۔ اللہ پاک نے فوری وحی نازل فرمائی۔ عام طور پر ان پر وحی نازل ہوا کرتی تھی وہاں طور پر جا کے، لیکن تب اللہ پاک نے وحی نازل فرمائی، فرمایا کہ یہ ساری زمین آپ کے تابع ہے، آپ جو حکم جاری فرمائیں گے زمین آپ کی بات مانے گی۔ یہ زکوٰۃ کے منکر کے لیے بات ہو رہی ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری قوم کو خطاب فرمایا، فرمایا جو اس قارون کے ساتھ ہونا چاہتا ہے ہو جائے، اور جو میرے ساتھ ہونا چاہتا ہے میرے ساتھ ہو جائے۔ وہ ساری قوم نے چونکہ پیچھے سے منظر سارے دیکھے ہوئے تھے، سارے ہی قارون کو چھوڑ کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، ہمیں معافی دے دیجیے، غلطی ہو گئی ہم سے۔ کئی لوگ اس کے ساتھ مل گئے تھے، اس نے ایک محل تیار کروایا تھا، سونے چاندی کا مکس محل ہے، اس سونے چاندی کے محل کے اندر بٹھا کر ان سارے لوگوں کو کھانا کھلایا کرتا تھا، اور جب یہ سارے معاملات بنے تو وہ کھانا کھانے والے، اس کے ٹکڑے کھانے والے اس کے ساتھ کھڑے تھے، اور جب یہ والا معاملہ ہوا اور آپ نے فرمایا کہ جو اس کے ساتھ ہونا چاہتا ہے ہو جاؤ، تب ساروں کی آنکھ کھلی کہ ہم پیچھے تو سارے منظر دیکھ کر آ چکے، اتنا بڑا فرعون وہ غرق کر دیا گیا، تو یہ قارون کیا شے ہے؟ سارے ہی چھوڑ کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، معافی مانگی۔ تب آپ نے زمین کو حکم دیا تھا کہ اے زمین اس قارون کو اپنے اندر جذب کر لے، اپنے اندر دھنسا لے۔ قارون جانا شروع ہوا، جب گھٹنوں تک پہنچا تھا نا تو تب کہنے لگا لوگوں کو مخاطب کر کے، میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ یہ میرے مال کے پیچھے پڑ گئے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، یہ میرے مال کے پیچھے پڑے ہوئے، اب دیکھو مجھے مروا کر میرا سارا مال ہڑپ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے دوبارہ پھر ہاتھ اٹھائے، مولا جہاں جہاں اس کا مال پڑا ہوا ہے تو خوب جانتا ہے، اس کے سارے مال کو بھی زمین کے اندر دنسا دے، اس کے مال کی مجھے کیا ضرورت ہے، میں تو تیرے حکم پر زکوٰۃ وصول کر کے غریبوں کو پہنچانا چاہ رہا تھا، جن کا حق ہے ان تک زکوٰۃ پہنچانی ہے۔ تو اللہ پاک یہ ارشاد فرماتا ہے کہ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ، ہم نے اس کو اس کے سارے زمینوں خزانوں سمیت زمین کے اندر دنسا دیا۔ اور مفسرین نے لکھا اس کے تحت کہ وہ آہستہ 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 قیامت تک زمین کے اندر دنستا ہی چلا جائے گا، قیامت تک دنستا رہے گا نیچے۔ یہ اس بندے کی ساری داستان ہے، یہ قرآن پاک کا سارا واقعہ ہے۔ سورہ القصص 20واں پارہ آیت کا نمبر ہے، یہ پورا بلکہ رکوع ہے اس پر، ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم، قارون جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا اس نے بغاوت شروع کر دی تھی، فبغى، یہ پورا رکوع آیت نمبر 75 سے لے کر آیہ مبارکہ نمبر 82 تک، یہ سارا رکوع اللہ پاک نے اس بندے کے واقعے کے اندر نازل فرمایا ہے۔ اور یہ وہ شخص تھا جس نے زکوٰۃ سے بچنے کے لیے طرح طرح کے ہیلے بہانے بنائے، اور آخر کار اس کا انجام یہ ہوا کہ وہ عذاب کا مستحق ٹھہرا۔